السلام علیکم. آئی ایم اویس احمد, لیکچرر پاک اسٹڈی. آج کا پاک اسٹڈی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر 5 سے پیج نمبر 103. ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انتظام سلطنت. ٹاپک یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو نظام سلطنت تھا یا جس طرح کے انتظامات تھے سلطنت کے وہ کیا تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے 10 سالہ حکومت میں دنیا کے ایک بہت بڑے رقبے پہ حکومت کی, یہاں تک کہ اس کے سلطنت کے جو حدود تھے وہ کیسر و کسرہ تک پھیلے ہوئے تھے. یہ آپ رضی اللہ عنہ ہوئی تھے جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک منظم انتظام سلطنت پیش کی. یعنی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی تھے جنہوں نے دنیا کے سامنے یا دنیا کی تاریخ میں یا انسانی تاریخ میں ایک منظم سلطنت کا انتظام پیش کیا. جمہوریت کا جو تصور تھا آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی کو آسانی سے خلیفہ تک رسائی ممکن تھی. یعنی ایک عام آدمی کی خلیفہ تک رسائی بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی, اور یہاں تک کہ خلیفہ پر ایک عام آدمی نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا یا آسان الفاظ میں سوال اٹھا سکتا تھا. اس کی معنی یہ ہے کہ خلیفہ کے رہن سہن, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے پہ ایک عام آدمی کو یہ حق تھا کہ وہ خلیفہ کے ان چیزوں پہ سوال اٹھائے یا تنقید کر سکتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ بغیر مشاورت کے خلافت ناممکن ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ مشاورت کو یا جو باہمی مشورہ ہے یا جمہوریت کا جو تصور ہے, جمہوریت میں بھی مشاورت سے ہی چیزیں چلائی جاتی ہے, تو اس قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جمہوریت پہ یا مجلس شورا پہ یا مشاورت پہ کتنا پختہ یقین رکھتے تھے. چونکہ بہت بڑے رقبے پہ آپ رضی اللہ عنہ کی سلطنت قائم تھی, اور ایک بندے کے لیے اس پورے سلطنت پہ یا اس پورے رقبے پہ حکومت کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن سا کام تھا. تو اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے جو ملک کی تقسیم تھی وہ کچھ اس طرح سے کی کہ جتنا رقبہ آپ رضی اللہ عنہ کے انڈر تھا ان سارے رقبے کو 8 انتظامی صوبوں میں تقسیم کیا. پھر ان 8 صوبوں کو مزید ضلعوں میں تقسیم کیا, اور ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا تھا جو ولی کہلاتا تھا. ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا تھا جس کو ولی کہا جاتا تھا, اور گورنروں کے ماتحت مختلف قسم کے افسران کام کرتے تھے. یعنی گورنروں کے ماتحت یا ان کے انڈر مختلف قسم کے افسران کام کرتے تھے, جس سے گورنر کو اپنے صوبائی معاملات چلانے میں آسانی ہوتی تھی. اور ان افسران کو دربار خلافت سے نقد تنخواہ ملتی تھی, یعنی ماہانہ ان افسران کو تنخواہ ملتی تھی. جو اعمال کی تقرری تھی یا جو مختلف قسم کے افسران یا انتظامی عہدے تھے صوبوں میں, ان کی تقرری 2 طریقوں سے ہوتی تھی. پہلا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مہاجرین و انصار کا جلسہ عام ہوتا تھا یا جلسہ عام بلایا جاتا, جس میں اراکین مجلس شورا کا انتخاب ہوتا. یعنی پہلا طریقہ یہ تھا کہ مہاجرین و انصار کا جلسہ عام بلایا جاتا, اور ان میں پھر اس جلسے میں اراکین مجلس شورا کا انتخاب ہوتا تھا.
دوسرا جو طریقہ تھا وہ مقامی باشندوں کو یہ حق دیا جاتا کہ اعمال کا انتخاب وہ خود کرے. اب اعمال کا انتخاب ہونے کے بعد یا ان کو ذمہ داری سونپنے سے پہلے باقاعدہ حلف یا عہد لیا جاتا تھا ان سے. وہ عہد یا حلف کیا تھا؟ ان میں چند شرائط تھے، وہ کچھ یوں تھے. پہلا جو شرط تھا یا عہد تھا وہ یہ تھا کہ ترکی گھوڑے کا استعمال نہیں کریں گے. یعنی جو اعمال تھا وہ اس چیز کا پابند بنایا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے کا استعمال نہیں کریں گے. جو ترکی نسل کے گھوڑے تھے وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے قیمتی گھوڑا استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا. دوسرا، باریک کپڑا استعمال نہیں کریں گے. آسان سا پوائنٹ ہے، سب کی سمجھ میں میرے خیال میں یہ تو آ رہی ہے کہ باریک کپڑا استعمال نہیں کریں گے. تیسرا، چنا ہوا آٹا استعمال نہیں کریں گے. چوتھا، دروازے پر دربان نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا دروازہ ہر وقت لوگوں کے لیے کھلا ہوگا. پانچواں، ضرورت مندوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے. یعنی ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے جو اعمال تھے ان سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دروازے ہر وقت کھلے رکھیں گے تاکہ ضرورت مند لوگ کسی بھی وقت ان کے گھر یا ان کے دروازے پہ بلا جھجک آ سکے. تو یہ عہد، یہ 5 شرائط رکھی جاتی تھی. پھر اس کے بعد دنیا میں سب سے پہلے جو مردم شماری اور زمین کی پیمائش تھی وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں اس کا ابتدا ہوا، یا سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے یہ شروع کیا. اگلا جو اس نے سٹیپ لیا تھا وہ تھا بیت المال. بیت المال کا باقاعدہ جو ایک پراپر ایک سیٹ اپ تھا وہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سٹارٹ ہوا تھا. اس سے پہلے اسلام میں جتنے فتوحات یا جتنا مال غنیمت فتوحات میں ملتا تھا یا مسلمانوں کے پاس آ جاتا وہ اسی وقت ہی تقسیم کرتے تھے. چونکہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک بہت بڑے رقبے پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور ان کے پاس وسائل زیادہ آ گئے تھے، تو اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ بیت المال کا نظام قائم کیا. بیت المال کے چونکہ انہوں نے اپنی جو سلطنت تھی وہ صوبوں میں تقسیم کی ہوئی تھی، لہٰذا صوبائی سطح پہ بھی بیت المال کے دفاتر بنائے گئے اور جو سینٹرل یا مرکزی دفتر تھا بیت المال کا وہ مدینہ میں بنایا گیا تھا. بیت المال کے لیے جو ذرائع آمدن تھی یا بیت المال کے لیے جو پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا ان کے ذرائع کیا کیا تھے؟ وہ مال غنیمت، فتوحات میں مسلمانوں کے پاس جو مال غنیمت آ جاتی تھی وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اور زکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ وغیرہ. تو یہ ذرائع یا ان سے بیت المال کے لیے پیسہ یا جو سامان تھا وہ اکٹھا کیا جاتا تھا. سن ہجری کا اجرا، سن ہجری کا ابتدا سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ہوا تھا. اس سے پہلے جو عرب تھے یا مسلمان وہ بھی مختلف واقعات سے ہی تاریخ سٹارٹ کرتے تھے، مختلف قسم کے واقعات سے وہ تاریخ سٹارٹ کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا میں مشاورت کے بعد یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے یا آپ رضی اللہ عنہ نے ابتدا کی سن ہجری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ کو ہجرت ہوئی تھی اس سے باقاعدہ سن ہجری کا ابتدا ہوا تھا. کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت تھی وہ مسلمانوں کی یا اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا سن ہجری کا ابتدا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت سے ہی کی تھی. امیر المومنین کا لقب حضرت عمر فاروق نے ہی پہلی دفعہ خلیفہ کے لیے یا اپنے لیے امیر المومنین کا لقب چنا.
اس سے پہلے عموماً جو خلفاء تھے ان کو عام الفاظ میں یا لوگ ان کو خلیفہ رسول کہتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے اپنے لیے امیر المومنین کا لقب چنا۔ قاضی جو انصاف کا سسٹم تھا وہ کیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں؟ قاضی یا جج جو تھے اس وقت قاضی کہا جاتا تھا، وہ اپنے فیصلوں میں مکمل طور پر آزاد ہوتے تھے، ان کو تنخواہ ملتا تھا یا تنخواہ ملتی، اور ان پہ انتظامیہ کی طرف سے یا انتظامی طور پر ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ اپنے فیصلوں میں اس حد تک آزاد تھے کہ وہ خلیفہ وقت کو بھی بلا سکتے تھے، عدالت میں ان کو بلا سکتے تھے۔ رفاع عامہ کے لیے جو ان کے کام تھے، آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ایک باقاعدہ جو اسلامی فلاحی ریاست کے اقدامات تھے وہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے دور میں ہی شروع ہوئی تھی۔ معذور یا معذوروں اور محتاجوں کو بیت المال سے باقاعدہ تنخواہیں ملتی تھی، لنگر خانے بنائے گئے، اور بچے کی پیدائش سے ہی ان کو وظیفے ملتے تھے، اور ساتھ ساتھ انسانی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ ہوئی تھے جنہوں نے پینشن کا نظام متعارف کرایا۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سلطنت کے انتظامات تھے یا آپ رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے سلطنت کے انتظامات چلائے تھے۔ تھینک یو۔